ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ ایک راہبہ تھی، ایک کاہنہ تھی جو پرانی کتابوں کی عالمہ تھی، وہ تو یہ بھی آفر دی تھی کہ جو 100 اونٹ آپ کے عوض میں ذبح کیے گئے ہیں وہ 100 اونٹ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، نکاح کر لو، نکاح نہیں تو بغیر نکاح کے ہی میرے پاس آ جاؤ۔ اور آج آگے پڑھ رہا تھا، یہ سیرت النبویہ ہے، اس کے اندر کہ وہ عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بعد میں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہونے کے بعد اور اپنی بیوی سے ملاقات جب کر لیتے پھر دوبارہ گزرتے تو وہ عورت بالکل ہی وہ آنکھ اٹھا کے بھی حضرت عبداللہ کی طرف نہیں دیکھتی ہے، یہ خود پوچھتے ہیں کل تک تو میرے لیے تڑپا کرتی تھی اور شادی کے آفر پہ آفر دیا کرتی تھی، یہ کر لو وہ کر لو، آج تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ بعد عبداللہ یہ نہیں ہے کہ میں بے شرم یا بے حیا یا بے غیرت ہوں، مجھے بھی حیا ہے، میں بھی قاعدے قانون کو جانتی ہوں، میرے پاس بھی شرم و حیا ہے، میری بھی عزت ہے، لیکن میں اس نور کے لالچ میں تھی جو نور تیرے چہرے میں دیکھا کرتی تھی، آج وہ نور تیرے اندر دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں پہنچ چکا ہے، مجھے اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نور وہاں تک پہنچ چکا ہے جہاں رب لے جانا چاہتا تھا اس نور کو، وہ نور وہیں پہنچا ہے۔ اس نور کی حمایت اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ امام بیہقی علامہ ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم سنا کرتے تھے کہ جب حضرت آمینہ کے شکم اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جلوہ گر ہوا تو وہ فرماتی تھی کہ مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ میں حمل سے ہو گئی ہوں، مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ سید الانبیاء میرے پیٹ میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، نہ ہی مجھے اس طرح کا بوجھ محسوس ہوا جس طرح کی دوسری عورتوں کو ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ تکلیف ہو رہی تھی مجھے جو تکلیف کیا ہے دوسری عورتیں محسوس کیا کرتی تھی، مجھے ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ کیا ہے میں حمل سے ہوں۔ یہ اسیرت الحلبیہ، اس کے اندر یہ ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قالت آمینہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گئے فما وجدت له مشقہ، تو مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، حتی وضعته، یہاں تک کہ ان کی پیدائش ہوئی، یعنی ابتدائے حمل سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک تک ان کی والدہ محترمہ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ ما شعرت ای ما علمت بانی حملت به، اور مجھے ذرہ برابر احساس ہی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، ولا وجدت له ثقلا، اور مجھے بھاری پن کا بھی احساس نہیں تھا۔ عام طور پہ کیا عورتوں کو سر کا چکرانا، گیس کا بننا، پھر اس کے بعد گھبراہٹ کا ہونا اور بدن کا بھاری بھاری لگنا، یہ نارمل سی باتیں ہیں، اگر بچہ پیٹ میں آ جائے یہ نارمل سی باتیں ہیں حاملہ عورتوں کے لیے، لیکن یہ کہتی ہے کہ میں تکلیف تک بھاری پن بھی محسوس نہیں کرتی۔ آگے فرماتی کما تجد النساء، جیسا کہ عام طور پہ عورتوں کو ہوتا ہے، مگر یہ کہ میری ماہواری رک گئی تھی، میری ماہواری جو آتی ہے وہ رک گئی تھی، باقی اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد پتہ کیسے چلا، تو کہتی ہے قالت آمینہ تو اتانی آتین ای من الملائکہ، ایک فرشتہ میرے خواب میں آیا، وانا بین النائمۃ والیقظانۃ، کہ میں سونے اور بیداری، نیند اور بیداری کے درمیان تھی۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ نہ ہم مکمل سوئے رہتے ہیں نہ ہی تو مکمل جاگے رہتے ہیں، اس درمیان تھی کہ آنے والا یہ کہتا ہے کہ کیا حل شعرت بانک قد حملت بسید هذه الامہ ونبیھا، کیا آپ کو احساس ہے اے آمینہ کہ آپ کے شکم اطہر میں اس امت کا سردار اور اس امت کا نبی جلوہ گر ہے؟ کہ تب جا کے مجھے پتا چلا کہ ہاں میں حمل سے ہوں اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے کوئی معمولی نہیں ہے۔ کہ یہ خوشخبریاں دی جاتی تھی اور میں سنا کرتی تھی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں۔ پھر آگے ہے کہ اس امت کے نبی ہیں، وہ جب دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو پیر کا دن ہوگا، وہ دنیا میں جب آئیں گے، وہ خواب میں جو آتا ہے وہ جب دنیا میں آئیں گے تو پیر کا دن ہوگا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک نور نکلے گا جو سر زمین شام میں بصرہ کے محلات کو بھر دے گا، یا شام اور بصرہ کے جو محلات ہیں نور سے بالکل جگمگا جائیں گے۔ وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا نام نامی محمد رکھنا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں حمل سے ہوں۔ پھر کچھ مدت وہ میرے پاس نہ آیا، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر وہی فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا
کہ اے آمنہ اس طرح کہو اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر ذی شر اور حسد کرنے والے کے شر سے بچنے کے لیے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہے۔ اس میں کیا ہے، روایتیں بہت زیادہ ہیں کہ ایک سے ایک خوشخبری سنائی جانے لگی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عجائبات دیکھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنے والد محترم کے پشت سے نکل کر والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں پہنچا، وہ رات جو تھی جمعہ کی رات تھی۔ وہ کہتے یہ ہے کہ میرے نزدیک تمام راتوں میں سب سے افضل رات جمعہ کی رات ہے، اس لیے کہ اسی دن وہ نور اپنے والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں پہنچا، تو بہت ہی مبارک و متبرک رات ہے۔ اور شرح الزرقانی المواہب اللدنیہ میں ہے کہ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نور منتقل ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زمین و آسمان میں ندا دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ آج وہ نور جو ایک مخفی خزانہ تھا جسے نبی برحق کو آنا ہے، وہ نور آج اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہونے جا رہا ہے، اور زمین و آسمان کو اس دن اللہ تبارک و تعالی جنت تک کو سجا دیا تھا، جنت تک کو سجا دیا تھا۔ ابھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم یہ جب یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کچھ روایتیں یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہاں ابتدا میں جب یہ خبر دے دی گئی نا کہ آپ حمل سے ہو تو تکلیف ہوئی تھی، لیکن عام عورتوں کی طرح نہیں کہ عام عورتوں کو ابتدا میں زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، پھر بعد میں تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن یہاں کیا ہے، ابتدا میں ہلکی سی تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے اس وقت خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شکم اطہر میں ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ کے پیٹ مبارک میں تمام نبیوں کے سردار ہیں، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام احمد یا محمد رکھنا، اور ان کی گردن مبارک میں یہ لٹکا دینا۔ ایک کاغذ دیا گیا کہ ان کی گردن مبارک میں یہ لٹکا دینا۔ یہ کہتی کہ جب میں بیدار ہوئی تو میرے پاس وہ کاغذ پڑا ہوا تھا، اس کاغذ پہ کیا لکھا تھا، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، میں اسے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، وہی ہر شر اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے پناہ دینے والا ہے، وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کہے گئے کہ ان سے جلنے والے بہت ہوں گے، تو کہا گیا ہے کائنات میں سب سے زیادہ جس ذات سے حسد کی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تب سے لے کر اب تک یہودی ہو کرسچن ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حسد کرتے ہیں، انہیں چھوڑے، بلکہ انڈیا کے کچھ لوگ ہیں وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے ان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے، ایک بات بتا، انسان حسد کس سے کرتا ہے؟ جس کے سامنے اس کی نہیں چلتی ہے، جس کے سامنے اس کی نہیں چلتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہوا کہ ہم ان کے غلام بنے، ان کی شان کتنی عظیم ہے کہ ایک ذات ہے، اور اس ذات کے سامنے پوری دنیا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی چل جائے۔ دنیا میں چل رہی ہے تو نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، انہی کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک کتاب لکھی گئی The 100، عیسائی رائٹر ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ عیسائی رائٹر ہے، نیٹ وغیرہ پہ PDF اگر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو مل جائے گی، انگلش میں لکھی ہوئی۔ The 100 کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے وہ 100 انسان جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے، وہ عیسائی رائٹر ہے۔ 100 میں سے پہلے نمبر پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، ایک ہال کے اندر بیان کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی وہ کتاب اپنا کتاب کا تعارف کروا رہا ہے کہ میں یہ کتاب لکھا ہوں، اور دنیا کے مشہور جو 100 لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلابی کام کیا ہے انہیں وہ بیان کر رہا ہے۔ وہ خود عیسائی ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پہ نہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو لوگ اس پہ اعتراض کیے کہ آپ عیسائی ہو تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کرتے۔ تو ایک چیز کہا کہ دیکھو آپ بھی عیسائی ہو، ہم بھی عیسائی ہیں، ٹھیک ہے،
اور عرب کی سرزمین سے جو انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برپا کیے، آج وہ انقلاب دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد ایک وقت کیا ہے 5-6 لوگوں پہ مشتمل تھی، اور آج کروڑوں کے پار ہے۔ کہ اس ہال میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اگر میں کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مال دے دو تو جلدی مال دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن 1400 سال کے بعد بھی اگر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ نبی کے نام پہ جان دے دو تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ جھوٹے ہوتے، وہ آگے یہ کہتا اگر وہ جھوٹے ہوتے تو ان کا جھوٹ 1400 سال تک نہیں چلتا۔ اگر کوئی جھوٹا ہوتا تو ان کا جھوٹ کیا ہے 1400 سال تک نہیں چلتا، اچھے اچھے کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا انہوں نے جو انقلاب پیدا کیا ہے اس طرح کا انقلاب کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ بھی عرب کی سرزمین۔ عرب کے لوگوں کو اس وقت معلوم ہی کیا کہا جاتا تھا؟ سنگ دل کہا جاتا تھا، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ پتھر کو پگھلانا ممکن ہے، پتھر کو نرم کرنا ممکن ہے، لیکن عرب والے کے دل کو موم کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے عرب والے کے دل کو ہی موم کر کے دکھائے ہیں کہ دیکھو یہ میرے غلام ہے۔ وہ اتنے نرم ہو گئے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر ایک دوسرے کو اپنی پراپرٹی دے رہے تھے کہ بھائی تیرے پاس پراپرٹی نہیں ہے تو میرے پاس 2 کھیت ہے، ایک لے لے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس 2 مکان ہے تو 1 مکان تو لے لے۔ تو آپ سوچیں کہ جو لوگ دوسرے کی جائیداد کو لوٹا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھ لیے تو اپنے بھائی پر اپنی جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو موم بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائب و کمالات اور ان کے خصائص و محاسن و خوبیوں کو ہم جتنا پڑھیں نا بہت کم ہے۔ کتابیں اتنی زیادہ لکھی گئی، یاد رکھیں سب سے زیادہ اگر حسد میں کتاب لکھی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی لکھی گئی، اور سب سے زیادہ تعریف میں کوئی کسی کی کتاب لکھی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہی ہے جو تعریف کرتے دنیا اسے جانتی ہے۔ برائی میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہم نہیں جانتے، لیکن 100 کو جانتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے دیوانہ ہو جاتا ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگتا ہے اور ان کی خوبیوں کا قائل ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان اس کے نام کو بھی جان جاتے ہیں۔ ایک کرن سنگھ بیدی ہے، کرن سنگھ بیدی ہے، اس کا شعر ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو مسلمان یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف میرے ہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کے ہیں تو میرے بھی وہی ہیں۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔